वालेकुम। शाम बखैर दोस्तों। ईद उल फितर का आज का खूबसूरत बरकतों वाला त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है गुज़श्ता 30 रोज़े रमज़ान मुबारक में आपने भरपूर रख के अल्लाह ताला से खूब कुर्ब जोड़ा होगा। और रमज़ान शरीफ के आगाज़ से ही हमारी गुजारिशात का सिलसिला चलता रहा कि रमज़ान दरअसल इंसान के अंदर पाकीज़गी, तहारत, क़ुरबानी का जज्बा और अपनी रूह को पवित्र करके अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खालिसतन बग़ैर किसी गर्ज़ के जोड़ने का नाम है। कभी उम्मीद है कि आपने इन खतूत पर अमल दरामद करते हुए बहुत कुछ अल्लाह ताला के साथ मनाजात के ज़रिए से हासिल किया होगा। 2-3 दिन पहले हम मल्टी नेशनल कंपनियों की लूट खसूट और पाकिस्तान के पसमानदा निज़ाम में उनके मुजरिमाना किरदार पर हल्की फुल्की तमहीदी गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मल्टी नेशनल कंपनियों के चंगल में फंसी हुई एक ऐसी रियासत है जिसमें आवाम की ज़िंदगियों को अजीरन करने के लिए मल्टी नेशनल कंपनियाँ अपने प्रॉफिट की प्रपोर्शन, अपने मुनाफे की निस्बत इस कदर ज़्यादा रखे हुए हैं कि रियासत को यरगमाल बना के रख दिया है। इन मल्टी नेशनल कंपनियों ने अपने लूट खसूट का बाज़ार को गर्म करके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मल्टी नेशनल कंपनियाँ उन ममालिक में जहाँ आज़ाद तिजारत मौजूद है, आज़ाद मईशत मौजूद है, वहाँ मल्टी नेशनल कंपनियाँ किसी ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए से, कुछ बुनियादी एथिक्स के ज़रिए से उन ममालिक की हुकूमतों के साथ मुआहदात करती हैं, जिसके बुनियादी खदोखाल में ये होता है कि कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी उस रीजन में लॉन्च हुई है तो इनिशियली लॉन्च होने के बाद कुछ अरसे में उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस खित्ते की हुकूमत की तदरीजन स्टेप बाय स्टेप मलकियत होता चला जाएगा। इब्तदाई तौर पर मल्टी नेशनल कंपनी की शराकत दारी, उसकी मलकियती शेयर ज़्यादा होते हैं और अवाखिर में हुकूमतें उन शेयर्स पर, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा गलबा पा लेती हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मल्टी नेशनल कंपनी अपने वहाँ कायम रहने के मकासद भी हासिल कर लेती हैं, भरपूर मुनाफे भी लेती हैं, लेकिन उस मुनाफे के साथ साथ उस रियासत को, उस ममलिकत को भी भरपूर फ़ायदा देती है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ और बहुत सारे अलमिये हैं, उन्हीं अलमियों में से एक अलमिया ये भी है कि मल्टी नेशनल कंपनियों की पाकिस्तान एक जन्नत नज़ीर है। यहाँ एक तो प्रॉफिट की जो प्रपोर्शन है, प्रॉफिट की जो निस्बत है, वो इस कदर ज़्यादा है कि हौलनाकी की हद तक हम इसको तसव्वुर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पहले कई दफ़ा मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में गुजारिश की गई है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में जहाँ 100% ख़ाम माल यहीं पे दस्तयाब है, 1600 रुपये का 1 किलो दही नेस्ले की कंपनी बेच कर इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही। वही नेस्ले की कंपनी जब फार्मर से, ज़मींदार से मुख्तलिफ़ कलेक्शन सेंटर्स पे जब दूध हासिल करती है, मैं ज़ाती तौर पर इन मुशाहिदात से गुज़रा हूँ, वो 70-80 रुपये किलो से ज़्यादा दूध की कीमत नहीं होती। 70-80 रुपये किलो ख़रीदा गया दूध प्रोसेस करके पैकेजिंग में डालकर 1600 रुपये की दही 1 किलो बेचा जाए, इसको जुल्म से ताबीर किया जाएगा, कोई और रियासत की खिदमत नहीं। इसी तरह यही नेस्ले की कंपनी इन्हीं काश्तकारों से, फार्मर से मुख्तलिफ़ कलेक्शन सेंटर्स पे 70-80 रुपये में ख़रीदा गया दूध प्रोसेस करके 350 रुपये किलो बेच रही। जब इन मल्टी नेशनल कंपनियों के किक बैक्स रियासती मशीनरी को दस्तयाब होते हैं, इनका कमीशन, दिया हुआ कमीशन, इनकी दी हुई रिश्वत, ये जो किक बैक्स की शक्ल में देते हैं हुकूमती ज़िम्मेदारों को, रियासती मशीनरी को, मुक़तदरा क़ुव्वतों को, तो उसके नतीजे में वो इनको फ्री हैंड दे देते हैं कि अपनी मर्ज़ी के आप रेट तय कीजिए। तो नतीजतन आप देख लीजिए कि 80 रुपये में ख़रीदा गया दूध 350 रुपये में बेचा जाए और 80 रुपये किलो में ख़रीदा गया दूध दही बनाकर 1600 रुपये किलो बेचा जाए। गुज़श्ता 2008 से ऑनवर्ड आप पाकिस्तानी रियासत के अंदर मुख्तलिफ़ मल्टी नेशनल कंपनियों के रेट्स का मवाजना करें तो इसमें कहीं हमें तवाज़ुन नज़र ही नहीं आता। इस कदर डिस्पैरिटी है, इस कदर धौंस है, इस कदर गासबाना कब्ज़ा है कि आपकी सोच से मावरा है ये बातें। मिसाल के तौर पर 2008 में पाकिस्तान में डिस्प्रीन का पत्ता 6 से 7 रुपये में बिकता था। आज एक पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत गुजर गई, 2008 से 13 तक, 2013 से 18 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत गुजर गई, 2018 से 22 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुजर गई और अब फिर मुख्तलिफ़ हुकूमती
اتحاد میں جماعتیں شامل ہیں, PDM کی حکومت ہے, وہی ڈسپرین جو 6-7 روپے کے پتے سے چلی تھی اب 50 روپے کا پتا پاکستان میں 45 روپے کا پتا ڈسپرین کا مل رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قدر را مٹیریل ڈسپرین میں ہمیں درکار ہے, اور اس کا را مٹیریل 100% پاکستان میں موجود ہے. یہ ایک مثال ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. اور چونکہ ڈسپرین ایک عام سادہ دوا ہے, وہ کمپلیکیٹڈ میڈیکیشن جو مختلف پیچیدہ امراض میں استعمال, دل کے معاملات میں, کینسر کے معاملات میں, گردوں کے معاملات میں, دماغ سے متعلق, ان کی پروفٹ کا مارجن, پروفٹ کی ریشو اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس سے ہٹ کے, فارماسیوٹیکل سے ہٹ کے, اور فارماسیوٹیکل میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹروں کو بھتے دیے جاتے ہیں, کک بیکس دیے جاتے ہیں, کمیشنز دیے جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جائے. ایک ہی جنرک نیم سے پاکستان میں 100 سے زائد میڈیسنز موجود ہیں. 5 روپے سے ایک میڈیسن کی قیمت شروع ہوتی ہے, وہی سیم کمپنی کی میڈیسن کی قیمت 2.5, پونے 300 روپے, حتیٰ کہ 500 سے بھی تجاوز ایک گولی کر جاتی ہے. مختلف کمپنیوں نے مختلف نام, جنرک اس کا ایک ہی فارمولہ ہے لیکن نام مختلف. چونکہ یہ کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں, اور اب تو قومی دھارے میں شامل قومی کمپنیاں بھی عادی ہو گئی ہیں کک بیکس دینے کی, تو یہ من مانی اپنی جو ہے کرتی ہیں, اپنے مرضی کے ریٹ طے کرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس قدر ریاست میں ظلم کی انتہا ہے کہ ہونڈا سیوک گاڑی, ملٹی نیشنل گاڑی ہے, ہونڈا سیوک گاڑی پاکستان میں اب 1 کروڑ روپے کو چھو رہی ہے. اس میں 1 کروڑ روپے کا ہے کیا؟ اگر ہونڈا سیوک کا دنیا کی باقی معیشتوں سے موازنہ کیا جائے, اس کے ریٹس کا موازنہ کیا جائے تو آئی اوپننگ, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہاں اس قدر دھونس, اور دنیا میں اس کی کیا قیمتیں ہیں. اسی طرح سوزوکی نے ایک چھوٹی سی گاڑی 650 یا 650 cc آلٹو جاری کر دی, اس کی 25 لاکھ روپے. اس قدر ظلم کی انتہا 2.5 ملین, اب 2.5 ملین سے بھی تجاوز 3 ملین تک کر گئی. 3 ملین ایک چھوٹی سی کار کی قیمت ایک پاکستان جیسی ریاست میں, جبکہ امریکہ میں آپ نے ایک بڑی سے بڑی گاڑی خریدنی ہو, مرسیڈیز ہے یا BMW ہے, وہ $12,500 میں, $17,000 میں, میکسیمم $25,000 تک آپ کو گاڑی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کی کرنسی اسٹیبل ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ہونڈا سیوک جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی بکے. یہ اس قدر ڈسپیرٹی ہے, اس قدر ڈھونگ رچا رہی ہیں یہ کمپنیاں, اور اس کے پیچھے ریاست کی سرپرستی شامل ہے, مقتدرہ قوتوں کی سرپرستی شامل ہے. ان کے ایمان سے یہ اتنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھاڑ دینے والی, دماغ کو شٹر کر دینے والی قیمتیں متعین کر رہی ہیں. یہی برانڈز انڈیا میں بھی موجود ہیں, ہمارے پڑوس میں. اب وہاں ذرا قیمتوں کا موازنہ, ٹھیک ہے ہماری کرنسی ہندوستان سے کمزور ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے کوئی اندھیر نگری مچا رکھی ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی تجارت آزاد ہے, چائنا کی تجارت آزاد ہے, ایران کی تجارت آزاد ہے, ان کی معیشت آزاد ہے. وہ اپنے قومی فیصلے قومی دھارے میں رہ کر کرتے ہیں. تو ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں کے لیے بلیسنگ ہیں, ہندوستان کے لیے, چین کے لیے, ایران کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں باعث رحمت ہے. وہاں پاکستان میں یہ باعث زحمت ہے. مثال کے طور پر نیسل کمپنی کی مثال دی جا رہی ہے. پانی کی 1.5 لیٹر کی بوتل 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کا پانی لے رہے ہیں, صرف آپ مارکیٹنگ کر کے اس کو بوٹل میں پیک کر کے 7-8 روپے, 10 روپے مارکیٹنگ کاسٹ ڈال کے 90 روپے, 100 روپے آپ اس پر پروفٹ کما رہے ہیں پانی کو بیچ کر. اس قدر ظلم کر رہے ہیں آپ اس قوم پہ, اور پھر اس کے بدلے میں اس علاقے کو جہاں سے یہ پانی نکالا جا رہا ہے کچھ نہیں ڈیلیور کیا جا رہا. کوئی وہاں ویلفیئر کا سٹرکچر, سوشل ویلفیئر کا سٹرکچر موجود نہیں. کوئی اسکول بنا دیا گیا ہو, کوئی ہسپتال بنا دیا گیا ہو. اسی طرح دودھ خرید رہی ہیں کسانوں سے, جہاں سے کلیکشن سینٹر سے دودھ خریدے جا رہے ہیں وہاں کوئی سوشل ویلفیئر کا نیٹ ورک نہیں بنایا گیا. کوئی ڈسپینسری بنا دی گئی ہو, کوئی ویٹنری ہاسپٹل جانوروں کی فلاح کے لیے بنا دیا گیا ہو, کوئی وہاں بینک قائم کر دیا گیا ہو. قطعی کوئی ایسا نہیں نظام. یعنی اس قدر اندھیر نگری ہے, اور ریاست کا اس میں بھرپور ساجھیداری ہے, اس میں بھرپور انوالومنٹ ہے اس سارے ڈھونگ میں, کہ وہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو کک بیکس مل رہی ہیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, امریکہ کے بینکوں میں, کینیڈا کے بینکوں میں, یورپ کے بہت سارے بینکوں میں, اس لیے وہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں پر دنیا میں یہ پابندی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ لانچ کریں گے, اس کی لانچنگ کے بعد وہاں اس کا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے, اور وہ قومی ریاست کی ملکیت ہوگی. یہاں سوزوکی ہو, یامہا ہو, ہونڈا ہو, کرولا ہو, اور بہت ساری کمپنیاں آ رہی ہیں ٹویوٹا کے علاوہ بھی, وہ سارے کا سارا 100% سرمایہ یہاں سے لپیٹ کے دنیا میں لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کو ٹھنگا دکھا رہے ہیں. آپ صرف ٹیکسز دینے کے لیے بیٹھے. اس لیے ہمیں قومی شہری ہوتے ہوئے, پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے اپنی مقتدرہ سے سوال کرنے چاہیے
کہ پڑوسیوں میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں باعث رحمت ہیں، پاکستان میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں باعث زحمت کیوں ہیں اور قوم کو ادموا کیے چلے جا رہی ہیں انتہا درجے کی مہنگی قیمتوں کے ذریعے سے، صرف برانڈ نیم کے ہم ان کو پیسے پے کریں اور بدلے میں اس پروڈکٹ کی، اس چیز کی اس قدر اوقات ہی نہیں ہو، کس قدر ظلم ہے۔ آپ آٹو موبیلز کی صنعت دیکھ لیں، اس قدر خستہ حال، کمزور، تھرڈ کلاس مٹیریل سے گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ ایکسیڈنٹ کی زد میں آ جائیں، آپ کی جان چلی جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ سیفٹی میئرز اختیار نہیں کیے گئے۔ اس قدر کمزور لوہا، لو گیج کا لوہا استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی میڈیسنز ہیں جن کے ہاں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن یہاں کا قومی صحت کا ادارہ ان سے پوچھنے والا نہیں کہ اس قدر شدید سائیڈ ایفیکٹ والی میڈیسنز پاکستان میں آپ ہولناکیوں کے ساتھ بلند ترین ریٹس کے ساتھ بیچ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا سیفٹی میئرز نہیں، کوئی آپ کا کلیمنٹ نہیں جو ان کو پکڑ سکے، ان کی گردنوں کو دبوچ سکے، ان کے گلے میں گھنٹی ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آج پاکستانی شہری کو متحد ہونا ہوگا، پاکستانی شہری کو ایکٹیو ہونا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح سوئے رہے، سم بکم عمیون، گونگے بہرے اور بالکل اندھے، تو پھر ہمارے اوپر جہاں مقتدرہ ظلم ڈھا رہی ہے مختلف ٹیکسز کے ذریعے سے، آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دیا جا رہا، صرف ٹیکسز لیا جا رہے ہیں، بدلے میں سماج کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہے۔ ذاتی طور پر آپ کو اپنا علاج کروانا پڑتا ہے، ذاتی طور پر آپ کو اپنے بچوں کو جیب سے پیسے لگا کر تعلیم دینی پڑتی ہے، ذاتی طور پر آپ کو مواصلات کے نظام میں گھس کر اپنی راحت لینی پڑتی ہے، ریاست نہیں دے رہی۔ تو ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ان کے ساجھے دار ہیں، تو بیدار ہوں گے۔ عید الفطر بیداری کے لیے آئی ہے کہ آپ اپنے سوشل نیٹ ورک میں لوگوں سے مل رہے ہیں، صرف ملائی بوٹی کی فکر نہ کریں، باربیکیو کی فکر نہ کریں، ہلے گلے کی اور صرف ہر وقت فیسٹیوٹی کی فکر مت کریں۔ یہ فکر کیجئے کہ ہمارے اس سونے کے نتیجے میں، ہماری سستی کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ظلم کس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر تو لوگ صحیح بات کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ جوتے مارنے والے چاہیے، کھانے والوں کی یہاں کوئی کمی نہیں، پل سے گزرنا ہے، ہمیں وقت بچانا ہے، زیادہ بندے آپ یہاں بھرتی کریں جو ہمیں جلدی جلدی جوتے مار کے فارغ کریں، تو ہم تو وہ قوم بن گئی جوتے کھانے والی۔ اس لیے اپنی قوم کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ مہربانی کیجیے اور آج بیدار ہو جائیں، مقتدرہ سے سوال کریں، ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جھنجھوڑیں کہ کس خوشی میں ہماری دولت کو لوٹ کھسوٹ کر کے تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلی جا رہی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آج کی عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہوں، دوستوں کے ساتھ خوب محظوظ ہوں، لیکن شعور و آگہی اور جد و جہد کے نظریے کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔